امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادیاً فی فجاج مکہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اعلان کے لیے ایک منادی بھیجا کہ وہ جا کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ ندا کرے، یہ اعلان کرے، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، کہ اچھی طرح آگاہ ہو جاؤ کہ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے لوگ چونکہ براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے رہتے تھے، اور ہر تازہ حکم اور ہر نیا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے مدینہ طیبہ میں بیان فرماتے تھے، جس سے مسلمان آگاہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ جو مکہ مکرمہ میں مسلمان ہیں تو انہیں شرعی احکام سے آگاہ کیا جائے۔ تو جب صدقہ فطر واجب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک منادی روانہ فرمایا کہ وہ جا کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں یہ اعلان کرے، الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، کہ آگاہ ہو جاؤ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو فرمایا کہ مسلمان پر واجب ہے، یعنی پہلی شرط اس میں اسلام ہے۔ تو جتنے بھی شرعی احکام ہیں تو یہ مسلمانوں پر ہی لاگو ہوتے ہیں، باقی جو کافر ہیں ابھی تک وہ اسلام نہیں لائے ہیں تو ان سے شریعت مطہرہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو جب کوئی مسلمان ہو جائے گا تو پھر اس پر نماز بھی فرض ہوگی، پھر اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوگی، پھر اس پر روزے بھی فرض ہوں گے، استطاعت ہے تو حج بھی فرض ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق یہ ہے، فرمایا کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا اور مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسند میں لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو اپنی صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً ذکر فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صدقۃ الا عن ظاہر غنی، فرمایا کہ نہیں ہے کوئی صدقہ مگر مالدار آدمی کی طرف سے، یعنی صدقہ جو واجب ہوتا ہے تو وہ صرف اور صرف مالدار پر ہی واجب اور فرض ہوتا ہے، تو جو خود فقیر ہے اس پر کوئی بھی صدقہ واجب نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا مالک نصاب ہونا بھی ضروری ہے، جس کو شریعت کی نظر میں غنی اور مالدار کہا جاتا ہے۔ نصاب ہو یعنی مالدار ہو، اور اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جو شریعت مطہرہ کی نگاہ میں غنا کی حد کو پہنچتا ہے، اور وہ کیا ہے جو ہے یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، اور دور رسالت مآب میں ان دونوں کی قیمت جو ہے وہ برابر تھی۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کا نصاب پورا ہو جائے، یا تو جو ہے یعنی سونے کا نصاب پورا ہو جائے یا چاندی کا ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ سونا بہت مہنگا ہے اور چاندی اس کے مقابلے میں قدرے سستی ہے، تو اس لحاظ سے 1 تولہ سونا 52.5 تولے چاندی کے تقریباً جو ہے یعنی وہ لگ بھگ ہے اس کے قریب پہنچتا ہے۔ حالانکہ اس دور میں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ان کی مالیت برابر تھی۔ اب مرور زمانہ سے ان کی قیمت میں بڑا تفاوت اور فرق ہے، تو ہمارے ہاں اصول فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ ان میں سے کسی ایک کا مکمل کرنا ضروری ہے، لہذا جس کے پاس ان میں سے کسی ایک کا نصاب بن جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ اب وہ نصاب جو ہے یعنی مالیت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، کوئی جو ہے یعنی پچھلے دنوں رمضان کے آغاز میں اور اس کے شروع ہوتے وقت اس کا جو اب چاندی پر مزید مہنگی ہوئی ہے، یعنی اس وقت 5 لاکھ کا اعلان، تقریباً 5,03,000 گورنمنٹ نے اس کا اعلان کیا ہے، تو یہ نصاب جو ہے یعنی چاندی کا بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد کسی بھی حالت میں جو مالیت ہے 5,03,000 روپے کی جس کے پاس موجود ہے، اس پر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ تو ضرورت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں تو ان کو شمار کیا جائے گا۔ ایک مکان جو رہائشی ہے وہ ضرورت میں آتا ہے، اسی لیے اسی طرح ایک جو ہے یعنی سواری تو وہ بھی جو ہے یعنی ضرورت میں آتی ہے، ایک گاڑی ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے، اور اسی طرح باقی جو یعنی پہننے کا لباس ہے 3 جوڑے تک ضرورت ہے، 3 جو ہے یعنی سوٹ ہیں تو وہ ایک بندے کی ضرورت ہے، اور 3 سے زائد ضرورت اصلیہ سے زائد ہے۔ اسی طرح جوتے تو وہ بھی 3 ضرورت ہیں، اس سے زائد جو ہے وہ ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ گھر کے وہ برتن کے جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے وہ ضرورت سے زائد ہیں۔ زینت کے لیے جو فرنیچر رکھا گیا تو وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ گھر میں جو جانور پالے ہوئے ہیں زائد از ضرورت ہوتے ہیں۔ سونا چاندی کے زیورات یا برتن پڑے ہوئے ہیں یا ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، پہن رکھا ہے، تو وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے جو ضرورت سے زائد ہیں، تو اگر ان کی مالیت 5,03,000 ہو جاتی ہے تو ایسا
شخص شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، غنی ہے، مالدار ہے، اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے دینا اس پر لازم اور ضروری ہے۔ اولاد وہ کہ جو نابالغ ہے، جو بالغ اولاد ہے وہ خود مختار ہے، وہ اگر الگ سے اتنی مالیت ان کے پاس موجود ہے تو ان پر از خود جو ہے یعنی صدقہ فطر واجب ہوگا الگ سے۔ اور اسی طرح جو ہے یعنی بیوی کی طرف سے دینا بھی شوہر پر لازم نہیں ہے، بیوی الگ سے نصاب کی اگر مالکہ ہے تو اس پر جو ہے یعنی صدقہ فطر ادا ہوگا، یعنی لازم ہوگا۔ اب اگر جو ہے یعنی بالغ اولاد کی طرف سے والد دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر اگر دے دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔ تو مطلب کہ انہیں آگاہ کر کے بالغ اولاد کو اور اپنی بیوی کو کہ میں نے آپ کا صدقہ فطر دے دیا ہے، تو اس طرح جو ہے یعنی اگر انہیں آگاہ کر کے دے دیا جائے تو ادا بہرحال ہو جاتا ہے، اگرچہ شوہر پر بیوی کا اور اسی طرح والد پر اپنی بالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، البتہ نابالغ اولاد کی طرف سے اس پر لازم ہے۔ اگر نابالغ اولاد کے پاس اپنا مال موجود ہے تو اس کے مال سے ادا کرے گا، اور اگر اس کے نابالغ اولاد کا اپنا کوئی مال نہیں ہے تو پھر اپنے مال سے والد ان کی طرف سے ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔